السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، سلطان رائی صاحب کے انتقال سے ایک سال پہلے کا انٹرویو ہے. جنوری 1996 میں ان کا انتقال ہوا ہے. جنوری 1995 کا انٹرویو ہے اور یہ انہوں نے دیا. انہوں نے کیا کیا باتیں کی، ان کی تصاویر ایسی ہیں جو اپنے پسندیدہ لباس میں ہیں، بڑی یونیک تصاویر ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے. انہوں نے کیا باتیں کی، اپنے دل کو کھول کے رکھا. انہوں نے اپنے عشق کے بارے میں، اپنی محبت کے بارے میں بتایا کہ وہ کس کے ساتھ کرتے ہیں اپنا عشق اور محبت، اور وہ انہی کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور آخری دم تک کرتے رہیں گے. پھر انہوں نے اپنی تپسیا کے بارے میں، اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتایا. پھر انہوں نے اپنے فن کے بارے میں بتایا. پھر جو تنقید ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. وہ اپنا تصوف اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو تھا ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. مشکل کردار یا جو انہوں نے ان کے پسندیدہ کردار تھے ان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. کافی ساری باتیں ہیں، آپ کو مزہ آئے گا سن کے. ناظرین، سلطان رائی صاحب کا یہ انٹرویو سنیے گا. سب سے پہلے آپ تصویریں دیکھیں سلطان رائی صاحب کی. ہیٹ میں یہ ان کا پسندیدہ لباس ہوتا تھا. ویسے پراپر ٹائی لگائی ہوئی ہے اور کوٹ پہنا ہوا، بلیزر پہنا ہوا، بڑا زبردست خوبصورت، اور رومال بھی جسے کہتے ہیں پاکٹ اسکوائر، وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور دوسری تصویر میں بھی سلطان رائی صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور انگوٹھی بھی نظر آ رہی ہے، گھڑی بھی نظر آ رہی ہے، گرے کلر کا سوٹ بھی ہے، بلیک کلر کا ہیٹ بھی ہے. نیچے پھر سلطان رائی صاحب کا جو ایک گیٹ اپ ہوتا تھا وہ ہے لاچا، اور اوپر چادر شادر جو بھی لنگی پہنی ہوئی ہے، اور لکھا ہوا کہ اپنی ذات میں بزدل انسان ہوں. اداکار سلطان راہی اپنی زندگی کے بعض حقائق بیان کرتے ہیں. اگر آپ اگلے پیج پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو سلطان رائی صاحب کی مزید تصویریں نظر آئیں گی، جس میں اگین دو تصویریں ان کے پسندیدہ لباس میں ہیں. گیلس پہنا ہوا ہے، ٹائی ہے، ہیٹ ہے، گرے کلر کی پینٹ اور شوز نظر آ رہے ہیں. دوسرے میں تھوڑا کیجول ڈریس ہے، جینز اور جاگر، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاسز بھی لگائے ہوئے ہیں رائی صاحب نے، اور پی کیپ ہے یہاں پہ ہیڈ کی بجائے. اور دوسری یہ تصویر جس میں پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ فلم کا ایک گیٹ اپ ہے. اور یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ خوابوں میں رہنے والے کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچتے. اگر مجھ سے اچھے کردار کروائے جاتے تو وہ بھی اتنے ہی مقبول ہوتے. کوئی یادگار رول کرنے کی آرزو ہے، فلمی صنعت نے اپنا محاسبہ نہ کیا تو آنے والے کل میں اس کا پلڑا مزید جھک جائے گا. گلوکار بننے لاہور آیا تھا، کبھی کبھی شعر بھی کہتا ہوں، اداکار نہ بنتا تو پائلٹ ہوتا، مجھے اپنے کام سے عشق ہے. اب اگر ہم دوبارہ سے ان کا انٹرویو اگر شروع سے آپ کو بتا پائیں. اداکار سلطان راہی نے یہ باتیں جو کی ہیں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سلطان راہی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اپنی ذات اور اپنے کام سے مخلص ہوں. مجھے اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے. کام سے میری لگن کا یہ عالم ہے کہ اس کی خاطر میں کئی دن کھانا نہیں کھاتا. بچوں سے دور رہتا ہوں، گھریلو امور میں حصہ نہیں لیتا، سکھ اور چین سے سوتا نہیں. گزشتہ 24-25 برس سے دن میں 20 گھنٹے کام کرتا چلا آ رہا ہوں. قصہ مختصر، میرا کام مجھ سے جس قسم کی قربانی مانگتا ہے میں وہ قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا. یہ سب کچھ اپنے کام سے محبت کی بدولت کرتا ہوں. مجھے اپنے فن سے محبت کر کے پتہ چلا کہ میں نے ہمیشہ قربانی مانگی ہے، کہ فن محبت نے ہمیشہ قربانی مانگی ہے، اور جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان کے رتبے بلند ہو جایا کرتے ہیں. اس حوالے سے محبت کا میسر آ جانا انسان کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے حصہ میں یہ چیز نہیں ہوتی. کچھ بھی ہو، اس کے لیے کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں رئی صاحب نے کہا کہ ایکٹنگ کسی سے متاثر ہو کر نہیں سیکھی، یہ خدا داد صلاحیت ہے، لہٰذا میں ایکٹنگ میں نہ تو کل کسی سے متاثر تھا اور نہ آج ہوں. اداکاری کا میرا اپنا رنگ اور اسلوب ہے. یہ اسلوب کیسے اور کہاں سے آیا اس بارے میں مجھے بھی کچھ معلوم نہیں. میں تو صرف پرخلوص محنت اور جدوجہد کرتا ہوں، اور ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ہر روز نئے سرے سے اپنے کام کو شروع کرتا ہوں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بچپن میں نے اداکاری کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بچپن میں مجھے صرف گانا گانے کا شوق تھا. یہ شوق مجھے اسکول کے زمانے میں ہوا. ڈینیز ہائی اسکول راولپنڈی میں تعلیم کے دوران میں نعت خوانی کیا کرتا تھا. میں وہاں کی بزم ادب سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری تھا، جس میں میرا نعت پڑھنا لازمی تھا. ہمارے اردو کے ٹیچر بزم ادب کے انچارج ہوا کرتے تھے. انہوں نے میرا نام راہی رکھا تھا. وہ مجھے راہی کہہ کر پکارا کرتے تھے. یوں
محمد سلطان خان سے میرا نام سلطان راہی ہو گیا۔ نعت خوانی کی وجہ سے مجھے گانے کا شوق ہو گیا اور میں گلوکار بننے کے لیے اپنے انکل کے پاس لاہور آ گیا۔ ان دنوں MHV میں ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی، میں نے بھی گلوکار بننے کے شوق میں وہاں جانا شروع کر دیا۔ وہاں سے مختلف گلوکاروں اور اداکاروں سے میرا رابطہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر الحمرا آرٹس کونسل کے لوگوں سے لنک ہو گیا۔ 62 میں یعنی سن 62 میں نذیر زغیم کے توسط سے میں نے ڈراموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اسی دوران CM منیر، شکیل، جمیل بسمل، کوی اختر تنہا، سلیم چشتی، خالد عباس ڈار اور دوسرے فنکاروں سے دوستی ہوگی۔ اس طرح سلسلہ بنتا گیا اور مجھے فلموں میں بطور ایکسٹرا اور فائٹر کام ملنا شروع ہو گیا، اور یوں میں گلوکار بننے کی بجائے اداکار بن گیا۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر میں شوبز کی دنیا میں نہ آتا تو پائلٹ ہوتا۔ تعلیم کے زمانہ میں سوچا کرتا تھا کہ میں ایئر فورس میں جاؤں گا۔ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے شوبز کی دنیا میں کامیابیوں سے نوازا، اسی طرح میں ایئر فورس میں بھی کامیاب ہوتا اور قدرت مجھے بڑا آدمی بناتی۔ سلطانی صاحب کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر ایکٹر کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز وہ کام ہے اور پرفارمنس ہوتی ہے جو اس سے کروائی جاتی ہے۔ لہذا کسی بھی ایکٹر کے اس کی ذات کے حوالے سے کوئی فرائض نہیں ہوتے، فرائض ان کے ہوتے ہیں جو ایکٹر سے کام کرواتے ہیں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھ سے اگر اچھے اچھے کردار کرائے جاتے ہیں تو وہ بھی اتنے مقبول ہوتے ہیں جتنے کہ بدماش کے رول ہوتے ہیں۔ یہ سب مصنف، ہدایتکار اور پروڈیوسر کے اختیار میں ہے کہ وہ کس قسم کی فلم میں مجھے کس طرح کے پیش کرتا ہے۔ پبلک کی طرف سے مجھ پر الزام ہے کہ میں بدماشوں اور معاشرے میں موجود دوسرے منفی قسم کے کردار کرتا ہوں۔ ان کرداروں کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مجھ پہ یہ بھی الزام ہے کہ معاشرے کا ایک کلاس کا طبقہ مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ میرے بارے میں اچھے خیالات و تصورات نہیں رکھتے۔ جہاں تک ان کے الزامات کے حوالے سے میری ذات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فلم انڈسٹری میں میری حیثیت ایک ورک شاپ کی ہے اور ورکر اور لیبر کی ہے۔ ورک شاپ کا مالک مجھ سے جو کام لیتا ہے وہ مجھے کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ میں اس ورک شاپ میں کام کرنے کا معاوضہ لیتا ہوں۔ یہ تصور غلط ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے اپنے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور کہانی نویس کی باتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف میں بدماش یا بدماشوں کے کردار کرتا ہوں تو دوسری طرف اگر مجھے موقع ملے تو میں اچھی شہرت اور مثبت قسم کے کردار بھی کرتا ہوں، جن میں شفیق باپ، بھائی اور دوسرے نیک دل انسانوں کے کردار شامل ہیں۔ ایسے کرداروں کے لیے بابل، صدقے تیرے، طوفان، رانی بیٹی راج کرے گی، پیاسا ساون، راستے کا پتھر، جنگ، میرا چیلنج اور دوسری کئی فلموں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں سلطانی صاحب نے کہا کہ انسان کبھی اپنی ذات میں مکمل نہیں ہوتا، اسے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی ایسا کام سرزد ہوا جس کی بنا پر مجھے اپنے ضمیر کی عدالت میں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی راست بازی سے گزرے، بچپن سے لے کے آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی یا سختی نہیں کی، اپنی ذات کے حوالے سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا عمل نہیں کیا۔ اس راست بازی کے لیے مجھے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ ہاں، اگر انجانے میں مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا جو میرے ضمیر کے خلاف ہو تو میری دعا ہے کہ خدا اس کے لیے مجھے معاف کرے۔ اس کے لیے میں نے اس کی دربار میں اپنی معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں سلطان راہی صاحب نے کہا کہ فلموں میں جس قسم کے کردار مجھ سے کروائے جاتے ہیں، میرے اندر کے محمد سلطان خان نے ان کے خلاف کئی بار بغاوت کی۔ اس زمن میں میرے وہ انٹرویوز اور بیانات ہیں جو جنگ اور دوسرے اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ میں اپنی ذات میں ایک بزدل انسان ہوں، لہٰذا میں حالات اور ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھ سے اس نوعیت کے کردار جو کرواتے ہیں، میری شخصیت کا کمپلیکس بھی یہی ہے کہ میں بزدل اور معصوم انسان ہوں۔ سلطانی صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں شہرت اور مقبولیت کو کبھی زوال نہیں ہوتا، زوال صرف انسان کی ذات کو ہوتا ہے۔ جب انسان کی ذات کو ہوتا ہے، جب انسان زوال پذیر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز کو زوال آ جاتا ہے۔ شہرت کی تو کوئی طاقت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بقا اور ہمیشگی صرف رب کی ذات کو حاصل ہے۔ سلطانی صاحب نے کہا کہ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، ابھی تک مجھے کوئی یادگار کردار کرنے کو نہیں ملا۔ میری آرزو ہے کہ کوئی یادگار کردار کروں۔ ابتدائی دور میں مجھے جو دوست ملے وہ بہت اچھے تھے، جو فلمی دوست ہیں وہ مفاد کے دوست ہیں۔ میرے لاشعور میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، مجھے صرف خدا کی ذات اور اپنے
آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہے۔ سلطان رحی صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے ایکٹر بننا ہے، اب مجھے یہ بھی علم نہیں کہ میں کب اداکاری سے علیحدہ ہوں گا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اداکاری سے علیحدگی کے بعد میں کیا کروں گا، یہ سب صرف خدا کو معلوم ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں راہی صاحب نے کہا کہ مجھے جب کوئی نقصان پہنچائے تو میرا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا تھا، مجھے نقصان پہنچے، لہٰذا یہ سوچ کر میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تمام معاملات اس کی ذات کے حوالے سے کر دیتا ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی جو مجھ سے بار بار سرزد ہوئی یہ کہ میں نے ہر ملنے والے شخص کو اپنا دوست سمجھا، لیکن مجھے ہمیشہ ان دوستوں نے نقصان پہنچایا۔ لوگوں سے دوستی کا دم بھرتے ہوئے بقول احمد فراز کے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ مختلف سوالات کے جواب میں سلطان رحی صاحب نے کہا کہ میں بہت سنجیدہ طبیعت کا مالک ہوں، عاشق مزاج نہیں ہوں، عاشق ہوں تو صرف اپنی شریک حیات کا، میں نے کبھی کوئی رومانس نہیں کیا، میرا پہلا اور آخری رومانس اپنی شریک حیات ہے جو شادی کے بعد شروع ہوا۔ سلطان رحی صاحب نے کہا کہ میری شادی کا دن میری زندگی کا میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ جس دن سے میری شادی ہوئی اس دن سے پہلے اللہ کی رحمت سے اور پھر میری بیوی کے مقدر کے طفیل میرے لیے کامیابیاں اور کامرانیوں کے دروازے کھلے۔ اس صالح اور خدمتگار بیوی کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں اپنے موجودہ مقام پر کھڑا ہوں، میں خوبصورت اور نیک اولاد کا مالک ہوں۔ خوابوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سلطان رحی صاحب نے بتایا کہ زیادہ خواب دیکھنے والے خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں اور کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس موقع پر سلطان صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ شاعری بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سا کلام کہہ رکھا ہے خوابوں کے حوالے سے۔ اپنے ذاتی شاعر سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے مرکز سے ہٹیں جب بھی خیال دائرے بن کے نکھر جاتے ہیں، خواب کتنے ہی کیوں نہ گہرے ہوں آنکھ کھلتے ہی بکھر جاتے ہیں۔ سلطان رحی۔ ایک سوال کے جواب میں سلطان رحی صاحب نے کہا کہ آئینہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اپنے حضور سجدہ کرنے والا اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنایا۔ ایک سوال کے جواب میں سلطان رحی صاحب نے کہا کہ ہماری فلمی صنعت والوں نے باہم مل کر خلوص سے دل اور دیانتداری سے اپنا محاسبہ نہ کیا تو فلمی صنعت کے حوالے سے آنے والے کل کا پلڑا اور جھک جائے گا۔ مجھے اس بات کی بہت فکر ہے کہ میری خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمت دے اور ہماری مدد کرے۔ ہم فلمی صنعت کے مزدور اور جونیئر اور مظلوم طبقہ کو اپنا محاسبہ کر کے فاقوں اور بے روزگاری سے بچائیں۔ راہی صاحب نے بتایا کہ میری زندگی کا سب سے بڑی خواہش تھی میری زندگی کی کہ میں قرآن پاک کو مکمل سمجھ کر پڑھ سکتا جو نہ ہو سکا۔ اس بات کو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمی محسوس کرتا ہوں۔ سلطان رحی صاحب نے 4 حج کرنے کی سعادت حاصل کر رکھی ہے۔ یہ ان 4 اسٹوڈیو میں ایک مسجد تعمیر کرانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کروائی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مساجد کی تعمیر و تکمیل میں مدد اور معاونت بھی کی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سلطان رحی صاحب نے کہا کہ مجھے مذہب سے لگاؤ بچپن سے ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے دنیا کے ساتھ مجھے دین کی رحمتوں اور لذتوں سے بھی نوازا۔ تو ناظرین، یہ تھا انٹرویو یہاں پہ سلطان رحی صاحب کا، یہ انٹرویو جو انہوں نے اپنی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے دیا۔ یہ ختم ہوتا ہے اتنا ڈیٹیل انٹرویو میرے حال میں شاید ہی کوئی اتنے کم عرصے میں اس وقت کے آیا ہو یا اس کے بعد آیا ہو کم از کم۔ یہ 11 جنوری 1995 کا انٹرویو ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا سلطان رحی صاحب نے اتنا تفصیلی انٹرویو بعد میں کبھی نہیں دیا تھا 1995 میں، کیونکہ 96 کے شروع میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ انٹرویو آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے ہم۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔